خوش آمدید ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں رائٹس واچ اور میں ہوں احمد سعید اور میں ہوں زری جلیل۔ ناظرین، یہ جو ہفتہ گزرا ہے ہم نے اس میں دیکھا کہ پاکستان اور افغانستان کے جو معاملات تھے وہ خبروں میں رہے، اور جو سرحدیں تھیں وہاں پہ کشیدگی رہی، اور جو پاکستان نے افغانستان پر جو ہے بمباری کی، اور پاکستان کا دعویٰ تھا کہ اس نے ان ٹھکانوں پہ بمباری کی ہے جہاں پر تحریک طالبان پاکستان، جس کو پاکستان نے کالعدم قرار دیا ہوا ہے، اس کے علاوہ ISKP کے ٹھکانوں پہ بمباری کی، اور پاکستان کا کہنا تھا کہ اس میں انہوں نے کچھ اہم جو ہے دہشت گردوں کو مارا۔ پاکستان کے جو وزیر داخلہ ہے برائے مملکت ہیں طلال چودھری صاحب، ان کا دعویٰ تھا کہ 70 سے زائد جو ہے لوگوں کو مارا گیا، اور یہ سارے بہت ہی جیٹ بلیک ٹیررسٹ تھے۔ افغانستان کا کہنا یہ ہے کہ یہ جو حملے تھے یہ اس میں سویلین کیجولٹیز ہوئی ہیں، جس میں عورتیں اور بچے شامل تھے، اور اس کا انہوں نے کہا کہ ہم جواب دیں گے۔ پھر ہم نے دیکھا کہ سرحدوں پر جو ہے وہ جھڑپیں ہوئی، اور افغانستان کی طرف سے پاکستان کی جو سرحدی چوکیاں تھیں ان پر حملہ کرنے کی بات کی گئی۔ کچھ دعویٰ کیا گیا کہ پاکستان کی کچھ سرحدی چوکیوں پہ قبضہ کیا گیا، جس کو پاکستان کی حکومت نے آل رائٹلی جو ہے وہ ریفیوٹ کر دیا، اور جواب میں پاکستان نے کہا کہ ہم نے بہت زیادہ جو ہے ان کو نقصان پہنچایا ہے، اور ادھر جو ہے جو ان کی سرحدی چوکیاں تھیں ان کو ہم نے ختم کیا ہے۔ اور پھر ہم نے دیکھا کہ پاکستان نے کابل، قندھار تک میں بمباری کی، اور کابل کی بمباری ذریعے یہ بہت ہی امپورٹنٹ ہوتی ہے۔ پاکستان نے اس سے پہلے بھی کابل میں بمباری کی تھی، اور ہم نے دیکھا کہ اس کو ہم نے بہت ہی ریلیکٹنٹلی ماننا تھا، بہت ہم نے اس کو آؤٹ رائٹلی نہیں مان لیا تھا، ہم نے بہت اس کو ٹائم دے کے جو ہے نا اس کو مانا تھا، لیکن اب دوبارہ اور اب ہم نے دوبارہ جو ہے کابل جو ہے ان دی ہارٹ آف افغانستان، کابل جو ہے ان کی جو کیپٹل سٹی ہے اس کو ہم نے مانا، اور قندھار بھی اتنا ہی امپورٹنٹ ہے کیونکہ قندھار ان کی آئیڈیولوجیکل طالبان، افغان طالبان پارٹی کی آئیڈیولوجیکل کیپٹل ہے، مین سٹی ہے، اور وہاں سے ان کی یہ سارا افغان طالبان کی تحریک سٹارٹ ہوئی تھی، اور ان کے جو ایون کے جو ان کے سپریم کمانڈر ہیں ہیبت اللہ اخونزاد، ان کے بارے میں بھی یہی اطلاعات آتی ہیں کہ وہ قندھار سے بیٹھ کر جو ہے وہ کنٹرول کرتے ہیں۔ اسی لیے کہا جاتا ہے کہ افغان طالبان کے اندر فیکشنز ہیں، ایک قندھاری گروپ ہے، ایک کابل کا گروپ ہے، ایک کوئی اور گروپ ہے۔ تو یہ تو بات بالکل ٹھیک ہے کہ افغان طالبان جو یہ افغان حکومت ہے وہ کوئی کنسالیڈیٹڈ ایک قسم کی ہم نہیں کہہ سکتے کوئی گورنمنٹ ہے، ان کے اندر بھی سپلٹس ہیں، ان کے اندر بھی فیکشنز ہیں، ڈس ایگریمنٹس ہیں، اور اس وجہ سے یہ بھی سمجھا جاتا ہے کہ وہ ویکن بھی ہو گئی ہے ایک طرح سے، مطلب ود ان افغانستان۔ اب یہ تو بالکل بات ہے کہ وہ کافی زیادہ مطلب ہم بار بار خبریں آتی ہیں کہ وہ افغان طالبان رجیم جو ہے وہ کمزور ہو چکی ہے۔ اس آپریشن کے بارے میں کیا بولیں گے جو ایک دم سے مطلب پاکستان کی طرف سے ایئر اسٹرائکس، اینڈ آئی تھنک دا نیشن واز پریٹی شیکن اپ، جو ان کو پتہ چلا آئی تھنک تو ایک ہی دن کے اندر ان کو آئیڈیا ہو گیا تھا کہ دس واز ناؤ آفیشیل۔ یہ بات آپ کی بالکل ٹھیک ہے کہ یہ جب یہ اب کہا جا رہا ہے کہ یہ ایک آل آؤٹ وار ہے، تو اس کو لے کے پاکستان کے اندر اوبویسلی ایک بہت زیادہ تشویش پائی جا رہی ہے، لیکن یہ آئی تھنک کہ جو پاکستان نے اٹیکس کیے تھے افغانستان پہ، اور اس سے پہلے بھی ہم نے کیے تھے، اس کے بعد جو طالبان ہیں، افغان طالبان ہیں، ان کو جو ایک ان کے اندر سے جو بیک لیش ہے نا، ایک جو افغان پبلک کا بیک، وہ بہت زیادہ تھا، اور اسی لیے بار بار آپ نے دیکھا کہ انہوں نے جو ہے پہلے اپنے ان آفیشیل اکاؤنٹ سے، پھر ان کے جو لوور ٹیئر لیڈرشپ ہے انہوں نے یہ دھمکیاں دینا شروع کر دی کہ دیکھیں ہم تو خودکش جو ہے حملے وہ بھی کر سکتے ہیں ہم، اور یہ ایک طرح سے پاکستان کو دھمکی دی جا رہی تھی۔ اور صرف یہ نہیں، ذریعہ آپ یہ دیکھیں کہ ہم نے اٹیک کیا، اس کے بعد 3 دنوں کے اندر ہمارے جو پولیس کے اہلکار تھے ان کو نشانہ بنایا گیا۔ ہم نے کرک میں دیکھا، ہم نے کوہاٹ میں دیکھا، ہم نے بنو میں دیکھا، ہم نے پھر دیکھا کہ ڈیرہ اسماعیل خان میں پنجاب کی جو چیک پوسٹ تھی اس پہ اٹیک کیا گیا۔ شاید وہ ایک سمبولک اٹیک ہو، وہ یہ بتانا چاہتے ہوں کہ اگر یہ چیز پھیلے گی تو پھر پورا پاکستان ہمارے نشانے پہ ہوگا۔ لیکن دیکھیے یہ تو ہم دیکھتے آ رہے ہیں، پولیس پرسنل آئی تھنک از دا موسٹ ٹارگیٹڈ۔ آپ آرڈنری تھرو آؤٹ دی ایئر آپ دیکھیں، ہمارا جو KP کا صوبہ ہے اس کے بارڈر ایریاز، وزیرستان کے اب نارتھ ساؤتھ، یہ سارے بنو، لکی مروت میل، یہ سارے اتنے سینسٹیو ایریاز ہیں، اور اس میں سب سے زیادہ جو ٹارگیٹ ہوتے ہیں وہ ہماری سیکورٹی فورسز ہوتی ہے، پولیس پرسنل ہوتی ہے۔
اب فیملیز ان کی ٹارگیٹ، مطلب ان کے بچے. اس وقت ہمیں نیوز میں آیا کہ آئی تھنک چائلڈ ڈائڈ، پولیس والے کا کوئی بیٹا تھا آئی تھنک، وہ بھی انجرڈ تھا پہلے، وہ بھی ہی ڈائڈ لیٹر. تو یہ تو کافی مطلب پینفل ٹائپ کی خبریں ہیں. لیکن کیا یہ خبریں دوسری سائڈ پہ نہیں ہیں؟ ہم یہ بھی سن رہے ہیں کہ سویلینز وہاں پہ بھی مرے ہیں. نہیں بالکل، وہ افغان طالبان کہہ رہے ہیں کہ وہاں پہ سویلین کیجولٹیز ہوئی ہیں، اور پاکستان کا پھر موقف یہ آتا ہے کہ جی ان لوگوں نے ان کو ایز اے ہیومن شیلڈ کے طور پہ رکھا ہوا ہے، جو پاکستان کے حکام کہتے ہیں. لیکن اوبیسلی جو بھی سویلین کیجولٹیز ہوں کسی بھی صورت میں ان کو ہم اس کو کنڈون نہیں کر سکتے، کیجولٹیز نہیں ہونی چاہیے. بالکل یہ بہت ہی مطلب ایک پینفل ہے جو آپ بات کر رہی ہیں، اور دونوں سائڈ پہ ہو رہا ہے. اچھا ایک چیز میں تھوڑا سا اور جو میرا ایک سوچنے کا زاویہ ہے وہ یہ کہ ہم نے حال ہی میں دیکھا جب پاکستان کی انڈیا کے ساتھ جنگ ہونے والی تھی یا ہو رہی تھی مئی میں، وہ ایک پاکستان کے جو ایک میڈیا کہہ لیں یا پاکستان کی ایک اوور آل سوسائٹی میں کہہ لیں کہ وہ ایک بہت بڑی خبر تھی، اور ہم اس کو ایک بہت خبر کے طور پہ دیکھ رہے تھے، لوگوں کا بہت انٹرسٹ تھا. لیکن مجھے یہ چیز تھوڑی سی لگتی ہے کہ شاید افغانستان کے ساتھ ہمارے معاملات اور جو کیفیت ہے جنگ کی، وہ شاید انڈیا کے ساتھ ہونے والی اس سے انٹینسٹی وائز تھوڑی سی شاید اس طرح سے زیادہ ہے آپ سمجھتے ہیں. اور ہماری طرف سے وہاں پہ بار بار ایئر اسٹرائکس ہونا اور پھر ان کی طرف سے پاکستان میں حملے ہونا. لیکن مجھے لگتا ہے کہ جو پاکستان کا میڈیا اور پاکستان کی جو اوور آل سوسائٹی ہے شاید اس کی گریوٹی کو نہیں سمجھ سک رہی. آئی تھنک اس کی وجہ یہ ہے کہ افغانز آر لیونگ ان آر سوسائٹی. ہم ان سے انٹریکٹ کر چکے ہیں، کر رہے ہیں. اور ایک تو یہ مہم جو پوری کیمپین نکالی گئی، دیکھیے ہم فیس ٹو فیس ایک طرح سے انٹرپرسنل کمیونیکیشن ہے ہمارا. میں یہ سمجھتا ہوں کہ شاید اس کا مطلب اس کا وہ جو میں معاملہ سمجھتا ہوں یہ کہ ہم سمجھتے ہیں کہ وہاں پہ یہ سب کچھ ہونا اٹس اے نارمل تھنگ. آئی تھنک کہ یہ پرسیپشن تھوڑی سی میں اس کو صحیح نہیں سمجھتا، کہ کیونکہ یہ جھڑپیں جو ہیں وہ کے پی کے ریجن میں ہو رہی ہیں، یہ خیبر پختونخوا کے سرحدی علاقوں میں کشیدگی ہے، تو ہمیں لگتا ہے اچھا یہ تو نارمل سی بات ہے، یہ تو ہوتا ہے. لیکن اگر وہ پنجاب کے بارڈر پہ ہو رہی ہے، نہیں یہ تو ایک بہت ایک الگ بات ہے، یہ بہت بڑی بات ہو جاتی ہے. پھر وہ اس کو ہم اس طرح سے دیکھتے نہیں، کیونکہ وہاں پہ بھی جو لوگ بارڈر ایریاز میں رہ رہے ہیں وہ اس سے شدید متاثر ہوتے ہیں. لیکن احمد ایک اور اسپیکٹ مجھے جو نظر آتا ہے پاکستانی سوسائٹی میں، میں کرٹیسائز کروں گی تھوڑا سا، زینوفوبیا کا اسپیکٹ. ہمیں افغانز کے ساتھ زینوفوبک ایک ہمارا ریئیکشن ہے. تو دیکھیں انڈینس تو ہمارے اندر نہیں رہتے آ کے، نہ ہمارا اتنا انٹریکشن ہوتا ہے ان سے، لیکن جو افغانز رہتے ہیں میں نے تو یہ نوٹس کیا کہ بڑے عرصے سے ایک نیریٹو شاید بلڈ کیا جا رہا ہے پروپیگنڈا کا کہ وی آر گیٹنگ سک آف دیم، وی وانٹ ٹو ڈرائیو دیم آؤٹ. ٹارگیٹ ہمارے جو بیچارے عوام کے لوگ ہوتے ہیں، تندور والے یا ریڑھی والے، ان کو ٹارگیٹ کیا جاتا ہے، اور اسی پورے نیریٹو کے ساتھ کہ یہ ہمارا دشمن ملک سے بلانگ کرتے ہیں، ان کو واپس بھیجو. اب مسئلہ یہی ہے کہ اب پاکستان کی افغان پالیسی کو لے کے کنفیوژن رہی ہے. اگر آپ پچھلے 40 سال کی ہسٹری اٹھا لیں پاکستان کی افغان پالیسی، اس کے لیے اگر کوئی ورڈ اس کو ڈیفائن کرتا ہے وہ کنفیوژن ہے. اٹس ٹوٹلی کنفیوزڈ. تو اتنی کنفیوژن ہماری اس کو لے کے کیا ہے، اور اب ہمیں لگ رہا ہے کہ اب جو ہماری پالیسی ہے اگر ہم اس کو آج سے 5 سال پہلے والی پالیسی میں دیکھیں تو اٹس ٹوٹلی 180 ڈگری چینج. پہلے ہم افغان طالبان کو سپورٹ کر رہے تھے، ان کو لانے کے لیے جتن کر رہے تھے، یا اگر ہم جتن نہیں کر رہے تھے تو کم از کم ہماری ہمدردیاں ان کے ساتھ تھی. بالکل تھی. لیکن اب افغان طالبان آگے ہم نے دیکھا کہ ایک سال بہت وہ رہا، بہت ہی کارڈیل ایکسچینجز ہوتے رہے، اور اس کے بعد آہستہ آہستہ حالات ڈیٹیوریٹ ہوتے رہے، اور اب حالات اس نوعیت پہ پہنچ گئے، اس نوبت پہ پہنچ گئے کہ آفیشلی وار ڈکلیئر کر دی ہم گئی ہے، ایک دوسرے کو آفیشلی وار ڈکلیئر کر رہے ہیں. یہ جو ساری پالیسی ہے یہ کیوں اتنے تضادات کا شکار رہی ہے، یہ آگے جا کے کیا ہوگا؟ پاکستان جو افغانستان میں اسٹرائکس کر رہا ہے اس کا اہم مقصد کیا ہے، اور اس سے ابھی تک ہم نے کامیابی کیا حاصل کی ہے، سب پر ہم بات کریں گے. اور ہمارے ساتھ ایک ایکسپرٹ موجود ہیں جو کہ افغان پالیسی کو بہت قریب سے دیکھتے رہے ہیں، کہیں نہ کہیں اس کے آرکیٹیکٹس میں بھی شامل رہے ہیں اس کو، اور اس کے حوالے سے تجزیہ بھی کرتے رہے ہیں. تو ان سے کمپریہنسو بات ہو سکتی ہے اس بارے میں. ہمارے ساتھ موجود ہیں بریگیڈیئر ریٹائرڈ محمود شاہ صاحب، جو کہ دفاعی تجزیہ کار ہیں. آپ سابق سیکٹری فاٹا رہ چکے ہیں، جو کے پی کے جو ہوم اینڈ ٹرائبل افیئرس کے حوالے سے بھی آپ سیکٹری کے طور پہ خدمات سر انجام دے چکے ہیں،
اور بہت ہی قریب سے جو افغان سوسائٹی ہے اس کے حوالے سے بھی اپنا تجزیہ کرتے ہیں، اور پاکستان کی جو افغان پالیسی ہے اس کو بھی آپ نے بہت قریب سے دیکھا بھی ہے اور اس کو امپلیمنٹ بھی کیا ہے۔ بہت شکریہ محمود شاہ صاحب، آپ نے ہمیں جوائن کیا۔ سر، سب سے پہلے تو میں آپ سے یہ جاننا چاہ رہا ہوں کہ اب پاکستان اور افغانستان کے درمیان اب جو صورتحال پیدا ہوئی ہے، اس کو ہم پہلے کشیدگی کا نام دیتے رہے، جھڑپوں کا نام دیتے رہے، لیکن اب جو دونوں سائڈز کے جو بہت ہی بااثر افراد ہیں وہ اس کو کھل کر جنگ کا نام دے رہے ہیں، تو یہ جو فرق ہے اس نومن کلیچر کا، یہ کیا ہمیں وہ بتاتا ہے؟ پاکستان بنا ہے، افغانستان نے پاکستان کے ساتھ دشمنی شروع کی ہے، اور آپ کو معلوم ہوگا اس کی تاریخ کہ انہوں نے پاکستان کو ریکگنائز نہیں کیا، اور پھر یو این میں جا کے ریکگنائز کیا جب برٹش نے ان کو حالات بتائے، اور ان کو پتہ بھی تھا، لیکن انہوں نے کہا کہ چلو ہند کی تقسیم میں ان کو بھی کچھ مل جائے، تو اسی کے تحت وہ پاکستان کے اوپر مختلف ادوار میں حملے کرتے رہے ہیں، اور پاکستان نے اس کو صبر کے ساتھ جو ہے اس کو اگنور کیا، لیکن ابھی ایسی سچویشن آ گئی کہ انہوں نے ایک قسم کی انڈکلیئرڈ وار، اور اس میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ بلوچستان میں کوئی 200 آدمی انہیں داخل کیے، اس سے پہلے کہ پاکستان نے ان کو کافی کہا تھا کہ آپ کی زمین جو ہے پاکستان کے خلاف استعمال ہو رہی ہے، اور یہ بھی آپ کو معلوم ہے کہ یہ جو دوحہ ایگریمنٹ تھا اس میں بالکل کلیئرلی مینشنڈ ہے، میرے خیال میں چوتھے پوائنٹ کے اوپر جو ہے نمبر پہ یہ مینشن ہے کہ افغانستان کی جو سائل ہے وہ پاکستان یا کسی اور ملک کے خلاف استعمال نہیں ہوگی۔ تو اس پہ یہ جو ان کے ترجمان ہے ذبیح اللہ مجاہد، اس نے کہا کہ ہم نے وہ ایگریمنٹ امریکہ سے کیا ہے، آپ سے نہیں کیا۔ تو انہوں نے کہا امریکہ تو آپ کا پڑوسی نہیں ہے، پڑوسی تو ہم ہیں۔ تو میرے خیال میں ہم نے ایک قسم کا نرم رویہ رکھا، ایک قسم کی رحم دلی دکھاتے رہے، 40 لاکھ لوگوں کو 4 ملین لوگوں کو پاکستان میں پناہ دی، ان کو اپنے زمینوں پہ رکھا، اپنے گھروں میں رکھا، اور ان کے ساتھ ہر قسم کی مدد کی۔ یہ تاریخی طور پہ یہ آتا رہا ہے کہ پاکستان نے ہمیشہ رحم دلی کی، اور افغانوں نے جو ہے پاکستان کی اس رحم دلی کا غلط فائدہ اٹھایا، اور جو کچھ بھی ہوتا رہا ہے آپ لوگوں کے سامنے ہے۔ تو فائنلی آ جاتا ہے وہ ٹائم کہ تنگ آمد بجنگ آمد، تو پاکستان کو پھر لڑنا پڑا، اور لڑنا پڑے گا جب تک کہ ان کو سبق نہیں سکھاتے۔ اور میرے خیال میں کافی عرصے میں جو بین الاقوامی قوتیں بھی افغانستان میں آتی رہی ہے، انہوں نے ہمیں یہ کنونس کرنے کی کوشش کی کہ افغانستان میں ہماری مدد کرو، لیکن ہم پیٹھ پیچھے ضرور افغانوں کی مدد کرتے رہے ہیں۔ یعنی یہ جو کہتے ہیں کہ ہم نے فلانے کو شکست دی، فلانے کو شکست دی، اس میں یہ سوچتے نہیں ہے کہ پاکستان کا کتنا بڑا ہاتھ ہے۔ اور یہ لیکن جو محمود شاہ صاحب، آپ جو کہہ رہے ہیں کہ ہم نے مدد کی افغانوں کی، اور بالکل ہسٹوریکلی یہ ٹھیک ہے، لیکن جن کی ہم نے مدد کی وہی آج برسر اقتدار ہیں افغانستان میں، اور آج ہم ان کے ساتھ ایک کھلم کھلا جنگ لڑ رہے ہیں جو کہ پہلے کبھی نہیں ہوا۔ تو مطلب کہیں نہ کہیں تو ہماری جو اپنی پالیسی تھی وہ غلط تھی نا، جو ہماری جو پالیسی جہاں سے سٹارٹ ہوئی وہ چیز غلط نہ ہوئی؟ دراصل مختلف اوقات میں وہاں کی جو سچویشن تھی اس کے مطابق ہم نے ایکٹ کیا۔ مثال کے طور پہ ہم کہہ رہے ہیں کہ طالبان وغیرہ جو بھی ہے کچھ بھی نہیں ہے، لیکن افغانستان کا اندرونی معاملہ ہے۔ امریکہ کو ہم نے صحیح قسم کا مشورہ دیا کہ آپ لوگ ابھی آئے ہیں اور آپ کے پاس ریسورسز ہے، تو افغانستان میں ایکچولی پرابلم یہ ہے کہ وہاں پر کوئی نظام، حکومت ہے نہیں، کوئی نظام نہیں ہے۔ جیسے
ہمارے ہاں ہے صوبے کے لیول کے اوپر، وفاق کے لیول کے اوپر، پھر ہر ڈسٹرکٹ میں آپ کا ڈپٹی کمشنر ہے، اسسٹنٹ کمشنر ہے، آگے تحصیلدار ہے، آگے یہ ایک نظام ہے، پولیس کا ایک نظام ہے اوپر سے لے کے نیچے تک، وہ ایگزسٹ کرتا ہے۔ افغانستان میں ایسا کوئی نظام ایگزسٹ نہیں کرتا۔ وہ ایک چیز کو وہ اولسوال کہتے ہیں، وہ بھی نہیں ہوتے۔ تو یہ ہم نے امریکہ کا کہ یہ آپ نظام وہاں کا درست کرے، تو انہوں نے ایک بہانے سے وہاں پر بھی بڑی ڈسکشن ہوئی ان کے اپنے ملک میں بھی، اور انہوں نے کہا کہ یہ جو نیشن بلڈنگ ہے یہ ہمارا کام نہیں ہے۔ جو کچھ بھی وہاں کیا، ہم نے کہا کہ اس میں ہاتھ ڈالنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اگر وہاں بادشاہت تھی تو ہم نے کہا بادشاہتی سے ہی، وہاں پر رشین سے امپریس ہو کے انہیں ایک نظام بنایا اور خواہ مخواہ کا آئین ادھر سے پکڑ کے وہ کرتے رہے۔ ہم نے کہا ٹھیک ہے، آپ لوگوں کا اپنا کام ہے۔ پھر وہاں پر یہ طالبان آئے، تو جو بھی وقتی طور پہ حکومت تھی ہم نے اس کا ساتھ دیا۔ اور تو محمود شاہ صاحب، ہم نے طالبان کو ایکسیپٹ کیا ہے جب ان کی گورنمنٹ آئی، جب فال آف افغانستان ہوا 2021 میں، ہم نے ان کو ایکسیپٹ کیا، ہم نے ہول ہارٹیڈلی سپورٹ بھی کیا، ہماری اسمبلیز میں لوگوں نے تقریریں کی، وہاں جا کے ملاقات بھی کی، بٹ اب ایک سڈن شفٹ آ گیا ہے۔ تو یہ سڈن شفٹ کیسے اور کیوں آیا ایک دم سے؟ دراصل وہی میں عرض کر رہا تھا کہ افغانستان میں جو کچھ بھی ہو رہا ہے وہ افغانستان کا حق ہے، اور ہم مداخلت نہیں کرنا چاہتے تھے۔ جو بھی وہاں پر حکومت رہی ہے، چاہے ان کا رویہ پاکستان کی طرف جو ہے معاندار دشمنی پر مبنی نظر آتا ہے، لیکن ہم نے اس کو کچھ نہیں کیا۔ تو وہ افغانستان کو مدد کے لیے ہماری پالیسی رہی ہے اکراس دی بورڈ۔ تو اگر آپ کہیں کہ طالبان کو ہم نے سپورٹ کیا یا نہیں کیا، تو وہ تو میں سمجھتا ہوں کہ افغانستان میں جو بھی ایگزسٹنگ حکمران تھا، چاہے وہ بادشاہت کی تھی، چاہے وہ، اس کا مطلب یہ تو نہیں ہے کہ ہمارا بادشاہت کی طرف کوئی رجحان ہے اور یا ہم اس کو پسند کرتے ہیں، یا اس کے بعد جو بھی لولی لنگڑی جمہوریت قسم کی چیز تھی وہ بھی ہم نے سپورٹ کی، اور میرے خیال میں بعد میں طالبان کو بھی سپورٹ کیا۔ اور جنرلی جو بین الاقوامی قوتیں آتی رہی ہیں، ہم نے ان کے ساتھ سپورٹ کے ساتھ جو ہے اندرونی طور پہ افغانستان کے جو بھی حکمران تھے، اگر وہ طالبان تھے تو ان کے ساتھ مدد کرنے کی کوشش کی، اور ہمارے دل میں ان کے لیے ایک رحم دلی کا ثبوت تھا اور ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ اسی کا وہ ایڈوانٹیج لیتے ہیں ابھی بھی۔ اگر آپ بات کرتے ہیں، صبح میں کہیں بات کر رہا تھا تو وہ کہتے ہیں دونوں مسلمان ہیں، دونوں بھائی ہیں۔ ہم نے کہا یہ ساری بات چیت ہے، ایکچوئل چیز یہ ہے کہ آپ اگر پاکستان پہ حملہ اور ہو تو پھر آپ کو جواب ملے گا۔ اچھا، آپ کہہ رہے ہیں کہ جواب ملے گا۔ جواب ہم نے دیکھا کہ ایئر اسٹرائکس کی صورت میں بھی دیا گیا، اور جو ہے ہم نے وہاں پہ بارڈر پہ بھی ہماری جھڑپیں ہوئی۔ اب ایک سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آپ پاکستان کی جو ملٹری پاور ہے وہ ہر کوئی مانتا ہے کہ افغانستان سے زیادہ ہے، ہم ان سے ایک طرح سے سپیریئر فورس ہیں، بٹ یہ ون آن ون مقابلہ تو ہونا نہیں ہے، وہ تو گوریلا ماسٹرز ہیں، گوریلا جنگ وہ لڑ چکے ہیں، کئی سالوں تک انہوں نے وہ جنگ لڑی ہے۔ تو کیا پاکستان افغانستان کی جو گوریلا جنگ ہے یا افغان طالبان کی گوریلا وار ٹیکٹکس ہیں، ہم ان کو برداشت کر سکتے ہیں؟ وہاں پہ وہ سوئسائڈ بامبنگ اگر پاکستان میں ہم نے دیکھا کہ ریسنٹلی صرف 2 دن کے اندر 16 پولیس اہلکاروں کو مار دیا گیا جب ہم نے افغانستان میں پہلے بامبنگ کی تھی، تو اس چیز کو پاکستان کس طرح ڈیل کرے گا؟ دراصل افغانستان جو ہے وہ یہی کر سکتا ہے، ان کے پاس فوج نہیں ہے، اور ایک باقاعدہ فوج ہمارے پاس ہے۔ امریکہ بھی آیا، وہ سپر پاور ہے، اس طرح رشیا بھی آیا تھا، اس وقت سپر پاور ہے۔ تو یہ لوگ ان کے خلاف لڑتے رہے، اور ان لوگوں نے افغانستان کو جانتے نہیں تھے، افغانستان کی جو صحیح طریقے سے ڈیلنگ ہے وہ جانتے نہیں ہیں۔ وہ چیز پاکستان کے پاس موجود ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان جو ہے وہ افغانستان کو آکوپائی کر سکتا ہے، لیکن آکوپائی نہیں کرنا چاہیے۔
اسی بارڈر کے اوپر ان کو روکنا ہے. اور میں سمجھتا ہوں ہم اس میں غفلت کا شکار رہے ہیں بڑے عرصے سے. جب میں ادھر گورنمنٹ میں تھا تو میں نے کہا کہ یہ کرنا چاہیے. انہوں نے کہا ہمارے اپنے پرابلمز ہے، یہ آپ بڑھا رہے ہیں تو آپ کائنڈلی نہ کہیں، یعنی پبلک میں بھی یہ نہ کہیں. حالانکہ میں اس وقت بھی پبلک میں کہنے کو تیار تھا کہ افغانستان پاکستان کا دشمن ملک ہے اور ہمیں اسی طریقے سے اس کو ٹریٹ کرنا چاہیے. یہ جو ادھر ہم نے افغان مہاجرین بٹھائے ہوئے ہیں، یہ ایک کانسٹنٹ تھریٹ ہے پاکستان کے لیے. اور یہ وقت جب وقت آئے گا تو آپ کو پتہ چلے گا کہ ہم نے بڑی غلطی کی کہ ان کو پہلے آنے دیا پھر ایک دم واپس. محمود شاہ صاحب دیکھیں، جتنے افغان مہاجرین پاکستان میں رہے، ہم نے تو کبھی نہیں سنا کہ ان میں سے کوئی جو ہے پاکستان کے اس نے مفاد کے خلاف کوئی کام کیا ہو. پاکستان کو آج بھی یہ دعویٰ کرتا ہے کہ جو وہاں سے آتے ہیں دہشت گرد، وہ سرحد پار کر کے آتے ہیں، وہ وہاں پہ تربیت لے رہے ہیں. تو ہم نے نشانہ ان افغان مہاجرین کو بنا دیا جو کہ پاکستان کی سوسائٹی میں رچ بس گئے تھے اور جن کی کوئی اس طرح سے کوئی دہشت گردی کا ہمارے پاس کوئی خاص ٹریک ریکارڈ تو موجود نہیں تھا. دراصل اگر ابھی آپ دیکھیں کہ بارڈر کے اوپر جنگی حالت ہے تو وہ ابھی نہیں آ رہے ہیں. یہ وہ سلیپر سیلز ہیں جو کہ انہی افغان مہاجرین کی روپ میں پاکستان میں موجود ہے. ابھی بھی دہشت گردی ہو رہی ہے. تو یہ کہنا کہ یہ والے پاک ہے وہ والے ٹھیک ہے، ایسا نہیں ہے. دراصل آپ دیکھیں گے کہ جو طالبان کے حامی ہیں یا ان کی پارٹی میں ہے، جس طریقے سے بھی یہ لوگ وہاں جا کے ٹریننگ حاصل کر کے واپس آتے ہیں. اسلام آباد میں یہ جو دہشت گرد تھا یہ افغانستان گیا تھا، وہاں پر کوئی 3-4 مہینے رہ کر آیا تھا. اسی طریقے سے یہ لوگ جو یہاں موجود ہے وہ ان کی مدد کرتے ہیں. اور میں اس لیے کہتا ہوں کہ یہ ایک تھریٹ ہے. ہر افغان مہاجر جو ہے وہ دہشت گرد نہیں ہے، لیکن ان کے اندر یہ ہے. یہ اتنی تعداد میں ہے کہ آپ دیکھیں کہ جنگ کے باوجود یہ یہاں پر دھماکے کر رہے ہیں. محمود صاحب، ہم نے ملینز آف ڈالرز خرچ کیے فینس کرنے میں اپنا بارڈر افغانستان. ہم کلیم کرتے ہیں کہ وہاں سے ہم بالکل، ایک تو ہم لوگوں کو بھیج بھی رہے ہیں واپس، ساتھ ہم لوگوں نے فینسنگ کے اوپر کافی توجہ دی ہوئی ہے. بٹ پھر بھی ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ ملیٹنٹس وہاں سے آ رہے ہیں، ٹریننگ کر کے آ رہے ہیں، اور مطلب بارڈر از پورس ان سو مینی پلیسز اپیرنٹلی. تو اس بارے میں آپ کیا بولیں گے کہ ہم نے اتنا جب خرچہ کیا ہے بارڈر کے اوپر اٹینشن دینے کی، پھر بھی کیسے آ رہے ہیں لوگ؟ یہ اتنا مشکل بارڈر ہے کہ جو سب سے نیچے پاس ہے وہ 300 فیٹ پہ ہے، اور جو سب سے اوپر پاس ہے وہ 10,000 فٹ کے اوپر ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ اس بارڈر کو اس طریقے سے دیکھنے سے آپ کو پتہ چلے گا کہ یہ فینسنگ جو ہے یہ کافی نہیں ہے. اس کے ساتھ ہی آپ نے وہاں پر مین کرنا ہوگا اور کئی چیزیں ہیں آپ نے کرنا ہوگا، تو اس کو تب آپ روک سکیں گے. کیونکہ یہ جو بارڈر ہے انڈیا کے ساتھ، یہ تو میدانی علاقے میں ہے، ایکسیپٹ تھوڑا سا جو کشمیر میں ہے. تو یہاں پر جو ہے یہ 100% وہ ہے پہاڑی علاقہ ہے اور مشکل پہاڑی علاقہ ہے. تو میرے خیال میں یہ نہیں ہے کہ نہیں ہو سکتا، لیکن اس میں جتنے بھی آپ انپٹ ڈالیں گے اس سے امپرومنٹ ہوگی. اب ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ افغانستان کی جو حکومت ہے، پریزنٹ حکومت، اس کی ذرا سا پاپولیرٹی ادھر پاکستان میں ڈاؤن جا رہی ہے. مطلب ایک سائڈ پہ جہاں ہم لوگ، جیسے میں نے پہلے کہا، وی ور سپورٹنگ اٹ، اب ہم نہیں کر رہے سپورٹ. تو کیا پاکستان اب رجیم چینج کی طرف جا رہی ہے؟ مطلب از اٹ ٹرائنگ فار اے رجیم چینج ان افغانستان، ڈو یو تھنک؟ شاید اس پروسیس میں رجیم چینج ہو جائے وہ الگ بات ہے، لیکن پاکستان کا یہ مقصد ہے کہ پاکستان میں جو حملے آ رہے ہیں ان کو مکمل طور پہ روکا جائے. ان کو اس کے اوپر جو ہے وہ قائل کیا جائے کہ پاکستان کے خلاف یہ افغان سرزمین ہمیشہ استعمال ہوتی رہی ہے. اگر آپ پہلے دیکھیں، مجھے معلوم ہے کہ بلوچستان میں انسرجنسی ہوتی رہی ہے، اس میں ایک پرنس کریم تھا، وہ افغانستان میں جا کے پھر کرتا رہا. یہ اس طریقے سے بعد میں یہ اجمل خان صاحب وہاں گئے
انہوں نے وہاں سے لوگوں کو پیسے اور وہ دے کے یہاں پر حملے کرواتا رہا ہے. آپ نے دیکھا کہ آفتاب شیرپاؤ کا بھائی حیات شیرپاؤ کو ادھر پشاور یونیورسٹی میں بالکل. بم سے اڑا دیا گیا. تو یہ تو چلتا رہا ہے. ابھی یہ ہے کہ ان کو زور سے، کیونکہ بات سے تو وہ سمجھ نہیں رہے ہیں کتنے عرصے سے. بریگیڈیئر صاحب یہی میرا پوائنٹ ہے کہ میں نے آپ سے پہلے بھی یہ بات کی تھی کہ یہی تو جب ہم پہلے ان کو الزام لگاتے تھے افغانستان پہ کہ بھائی وہاں پہ سے دہشت گردی آ رہی ہے وہاں پہ، آپ کو پتہ ہے پھر افغان جنگ جو سوویت جنگ کے بعد بھی ہم نے ایک وہاں پہ فائٹرز کی گورنمنٹ کو وہاں پہ انسٹال کروایا یا ان کی مدد کی، اور پھر جب حامد کرزئی اور اشرف غنی کی حکومت آئی تب بھی ہمارا یہی کنسرن رہا، ان کو چینج کر کے ہم نے ایک طرح سے طالبان کی حکومت آئی ہم نے اس کو ویلکم کیا. اب طالبان کی حکومت آئی ہے اب پھر ہمارا گلہ شکوہ وہی ہے. تو اگر ہم طالبان کی حکومت کو بھی جو ہے ریپلیس کروانا چاہتے ہیں یا پاکستان کی خواہش ہے کہ وہاں پہ کوئی اور حکومت آئے، تو وہ کون سی حکومت ہوگی؟ ایسی کون سی حکومت ہے جو پاکستان کے مفادات کا خیال کرے؟ میں سمجھتا ہوں کہ وہ کوئی بھی حکومت جو افغانستان جانے اور اپنا کام جانے. ہمیں یہ نہیں کرنا ہے کہ اپنی مرضی کی کوئی حکومت ہم نے لانی ہے، کیونکہ ہم اس سوسائٹی میں انوالو نہیں ہونا چاہتے اور نہیں ہونا چاہیے. تو میں سمجھتا ہوں کہ وہاں جو بھی آتا ہے ہم اس کو، کسی اور ملک میں جو بھی آتا ہے ہم اس کو ویلکم کرتے ہیں، ان کی مدد کی کوشش کرتے ہیں، ان کے ساتھ اچھے تعلقات رکھنا چاہتے ہیں. لیکن تاریخ کو جب میں چھانتا ہوں، ہم تاریخ کو پڑھتے ہیں تو ہمیں تو یہ چیز نظر نہیں آتی. ہم نے تو افغان سوسائٹی کے اندر اپنا انفلوئنس بنانے کی کوشش کی، کبھی ہم نے اس کو 5واں صوبہ ڈکلیئر کرنے کی کوشش کی، کبھی ہم نے کہا کہ یہ ہماری اسٹریٹجک ڈیپتھ کے لیے ضروری ہے. تو ہم نے تو افغانستان کو ہر دور میں اپنی مرضی کے مطابق چلانے کی کوشش کی ہے. تو یہ کوشش تو آج بھی آپ نہیں لگتے کسی نہ کسی صورتحال میں دوبارہ ہو رہی ہے. تو بیسکلی ہمیں اب ہم 180 ڈگری اگر ہمیں چینج کرنی ہے افغان پالیسی، تو آپ ایک یا دو ریکمنڈیشنز کیا دیں گے؟ میں سمجھتا ہوں کہ افغانستان کو ایک سبق سکھانا چاہیے، باقی افغانستان کو اپنے حال پہ چھوڑنا چاہیے. میں آپ کو بتا دوں کہ آدھا افغانستان ہمیں روس نے آفر کیا کہ یہ آپ اپنے ساتھ ملائیں، یہ باقی میں اوپر ملا لیتا ہوں، یعنی جو پشتون بیلٹ ہے وہ آپ لے لیں. لیکن ہم اس پہ تیار نہیں تھے. ہمیں کہا ہمیں نہیں چاہیے. اگر اس افغان علاقے کو ہم نے پاکستان میں ملانا ہو تو کم از کم 50 سال ہم پیچھے جائیں گے. ان کو سنوارنا ہمارے بس بھی بات نہیں ہے. جو بڑی قوتیں ہیں جن کے پاس پیسہ تھا اور ہم نے ان کو راستہ دکھایا کہ یہاں نظام بناؤ، ان کو امپروو کرو، تو انہوں نے کہا بلڈنگ آف اے نیشن ہمارا کام نہیں ہے. دیکھیں آج کل کے دور میں تو یہ ناممکن سی بات ہے کہ ہم بارڈرز کو آلٹر کر دیں، یہ تو ایک ناممکن سی بات ہی ہوگی نا. جی ہے، اور نہ ہماری خواہش ہے. مطلب ہے ہماری افغانستان کے اندر کوئی خواہش نہیں ہے کہ ہم یہ اس طرح کا حکومت ہو یا اس طرح کا حکومت ہو. دو لاسٹ میں آپ سے میں یہ جاننا چاہتا ہوں کہ ہم جو بامبنگ کرتے ہیں اس میں افغان طالبان تو ہمارے خلاف ہو رہے ہیں، لیکن جو افغان عوام ہیں ان کے بھی سینٹیمنٹس کوئی بہت زیادہ پاکستان کے حق میں نہیں جاتے، تو اس سے ہم افغان عوام کو بھی تو اپنے سے دور کرتے ہیں نا. دراصل وار میں تو یہ ہوتا ہے، اور انہوں نے یہ کیا ہے کہ جہاں پر ان کے ٹریننگ کیمپس ہے، یہ جو TTP ہے، اس میں انہوں نے بچوں اور خواتین کو بھی رکھا ہے. تو جب اس کے اوپر بامبنگ ہوگی تو نیچرلی یہ لوگ ہوں گے. بجائے کہ ہم بامبنگ کریں، کیا پاکستان کوئی ٹارگیٹڈ آپریشن نہیں پاکستان کو کرنا چاہیے؟ جس طرح سے OBL ریڈ ہوئی، امریکہ نے کی، ایک ٹارگٹ کیا، کیا یہ پاکستان کی تھوڑی سی انٹیلیجنس فیلئر نہیں ہے کہ ہم لوکیٹ نہیں کر سک رہے کہ ان کے اہم لیڈر جو ہیں، جو TTP کے ہیں، نور ولی محسود اور ان کی جو باقی قیادت ہے، ہم کی کوئی بڑا جو ہے نام اس کو ابھی تک ایلیمینیٹ کرنے میں پاکستان کامیاب نہیں ہوا اتنی اسٹرائکس کے باوجود؟ میں آپ کے ساتھ ایگری کرتا ہوں کہ انٹیلیجنس کمزور ہے اور اس کو تیز کرنا پڑے گا، بہت زیادہ تیز کرنا پڑے گا. اور ہمارے لیے آسان ہے کیونکہ ان علاقوں میں ہمارے جو انٹیلیجنس ایجنسی ہے وہ پینیٹریٹ کر سکتی ہیں، کیونکہ زبان ہم جانتے ہیں، کلچر ہم جانتے ہیں، ہسٹری ہم جانتے ہیں. تو وہاں پر انٹیلیجنس کو بہت تیز کرنا پڑے گا کہ وہاں سے حملہ ایمینیٹ ہو اور ہمیں پتہ ہو.
اور ہم اس کو میٹ کریں. یہ آئیڈیل سچویشن ہوگی. جب تک یہ نہیں ہوگی، مثال کے طور پہ ابھی جو بلوچستان میں جو ہوا، میں نے کہا کہ یہ انٹیلیجنس فیلئر ہے. آپ اچھا، حال ہی میں جو یہ سارا صورتحال ابھی ڈیولپ ہوئی ہے، پرابلم یہ ہے کہ کے پی کی گورنمنٹ جو ہے اس کے وہ یہ کہتی ہے کہ ہمارے اوپر سارا بیک لیش آتا ہے، ہمیں آن بورڈ لینا چاہیے تھا اس پورے سچویشن کے اندر، کیونکہ ملیٹنٹس کے جو سلیپر سیلز ہیں وہ بھی کافی زیادہ ادھر موجود ہیں، اس کے اندر جو آپ کا امپیکٹ آتا ہے، سویلینز کا جو امپیکٹ آتا ہے وہ بھی ادھر آتا ہے. تو اس پہ آپ کیا بولیں گے؟ میرے خیال میں آن بورڈ تو لیا ہوا ہے، لیکن ایک خاص پولیٹیکل پارٹی ہے، میں پولیٹکس میں تو نہیں جانا چاہتا، لیکن وہ جو ہے ان کو، طالبان کو پاکستان کے خلاف، یا وہ کوئی ایسے پروگرام پہ آیا ہوا ہے کہ یہاں پر پاکستان میں کو وہ کمزور کرنا چاہتا ہے. اور دراصل ان کا فائنل ٹارگٹ جو ہے وہ پاکستان کی ایٹمی قوت ہے، اور تبھی وہ کہتے ہیں کہ کہیں سے وہ لانچ ہوئے ہیں. اس لیے جو پاکستان کی حکومت اور مملکت پاکستان کے خلاف چیز ہو وہ اس کو سپورٹ کرتے ہیں. ٹھیک ہے، بہت شکریہ محمود شاہ صاحب، آپ نے ہمیں جوائن کیا اور بہت تفصیل سے یہ جو پاکستان اور افغانستان کی جو کشیدگی چل رہی ہے اس کے حوالے سے بات کی. تھینک یو سو مچ سر. اچھا احمد، یہ محمود شاہ صاحب نے باتیں تو کافی ہمیں انفارم کیا، ہمیں کافی انٹرنل جو ان کی ورکنگز ہوتی ہیں ملٹری کی اور انہوں نے کس طرح سے امپلیمنٹ کیا ہم نے ان سے سمجھا. لیکن اب دیکھیں نا، میری نظر میں ایک چیز ہے، میں تو پہلی بات کہتی ہوں کہ وار شوڈ ناٹ بی دی آپشن، ڈائلاگ شوڈ بی دی آپشن. سویلینس پہ امپیکٹ آئے گا بالکل، آئی تھنک، ہماری طرف بھی ان کی طرف تو آ ہی رہے، بٹ اب ہماری طرف کیا امپیکٹ آئے گا یہ ہمیں دیکھنا ہوگا. یہ بہت اہم بات آپ نے کی ہے، اور ہمیں بہت زیادہ اب پاکستان کو اپنی انٹرنل سیکورٹی کو لے کے بہت زیادہ وہ چوکس رہنا پڑے گا، ہوشیار رہنا پڑے گا، کیونکہ اس کا کوئی نہ کوئی بیک لیش تو اب آئے گا. اور ہم نے دیکھا کہ اس کا بیک لیش کنٹینیوسلی آ رہا ہے. بالکل، اور بہت انفارچونیٹ ہے، بہت ہی انفارچونیٹ ہے کہ ہمارا جو فارمر فاٹا کا علاقہ ہے، جو ہماری قبائلی ڈسٹرکٹس ہیں، قبائلی ڈسٹرکٹس ہیں، وہ تو ایک مسلسل جو ہے وہ نشانے پر ہے. ان کے لوگوں کو بہت پریشانی ہے. وہاں پہ جو سیکورٹی فورسز ہیں، وہاں پہ جو پولیس ہے، وہ بہت زیادہ جو ہے نا ایک بہت ہی ایزی ٹارگیٹ ہے وہ ہوگا. اور ہو سکتا ہے کہ اس کا اسکوپ کو وائڈن کیا جائے، پاکستان کے جو اربن سینٹرز ہیں اس طرف کوئی کاروائی ہو. آئی ہوپ کہ وی آل ہوپ کہ جی ایسا نہ ہو. آئی ہوپ سیکورٹی بہتر ہو، آئی ہوپ، بیکاز اب ہم جو دیکھتے آ رہے ہیں لڑکیوں کے اسکول بلو اپ ہو رہے ہیں، مطلب وہاں پہ خواتین کے اوپر کتنی قدغنیں لگی ہوئی ہیں ہمارے علاقے میں، ہمارے ریجن کے اندر. یہ تو ہماری گورنمنٹ کی ریٹ ہونی چاہیے. بلکہ حال ہی میں اگر آپ کو یاد ہو، ہم نے ایک ویڈیو بھی دیکھی تھی، طالبان ور رومنگ اراؤنڈ فریلی آن موٹر بائکس، اور وہ دکانوں پہ دکانداروں کو مطلب کہہ رہے تھے کہ رمضان میں قیمتیں کیوں بڑھائی ہوئی نیچے، یعنی لوکل گورنمنٹ کا وہ کام کر رہے تھے ایک طرح سے. تو اگر یہ تھریٹرکس ہیں، یہ آپٹکس ہیں ان کے. ہاں، یہ اب یہ بات ہے کہ انویریفائڈ ویریفائڈ یہ والی بات ہے، آپٹکس ہے نہیں ہے. نہیں کہ آپ کے پاس کوئی اتھارٹی نہیں ہے کہ آپ کس طرح سے آ کے ایگزیکٹلی. اینڈ اگر 10 بجے رات کو کرفیو لگ رہا ہے اس ریجن کے اندر، تو ہاؤ آر دے رومنگ اراؤنڈ؟ یہ بھی ایک سوال ہے، یہ بہت اہم سوال ہے. تو وی ہیو ٹو بی ویری کیئرفل آف واٹ وی ڈوئنگ. اچھا، ایک چیز اور وہ یہ کہ ہم افغانستان کو بلیم کر رہے ہیں، اینڈ رائٹلی سو، کہ افغانستان کے اندر ان کے سیف ہیونس موجود ہیں، وہاں سے اٹیکس ہوتے ہیں، پاکستان کو کوآرڈینیٹڈ اٹیکس ہوتے ہیں. بٹ ایک چیز دیکھنے والی ہے کہ پاکستان کے جو اندر بھی ان کے سلیپر سیلس بہت زیادہ ایکٹیو ہو چکے ہیں. وہی نا، اور اس کے حوالے سے بھی جو ہے ایک آئی تھنک ایک کوآرڈینیٹڈ ایفرٹس کی ضرورت ہے. اور اس میں آئی تھنک جو کے پی حکومت ہے اس کا بہت اہم رول آتا ہے کہ وہ، اور کے پی حکومت کا یہ کہنا کہ ہمیں شامل کیا جائے مشاورت میں افغان پالیسی کو لے کے، آئی تھنک کہ وہ ان کی بہت ہی جائز ڈیمانڈ ہے. یہ تو ہے، بٹ دے شوڈ بی اے بٹ مور assertive about it then. بالکل assertion ہمیں چاہیے. وہ غائب ہوتے ہیں جب کچھ ہو رہا ہوتا ہے. ابھی جب تیرا والی میں آپریشن ہو رہا تھا تو کے پی حکومت جو دوسرے معاملوں میں انوالو تھی، ان کی جو پی ٹی آئی کی جو لیڈرشپ تھی، یہ تو پی ٹی آئی پہ اور کے پی حکومت پہ اعتراض بالکل لوگوں کا ہے اور ان کے سیاسی مخالفین کا بھی ہے. اچھا، ایک بات اور احمد، میں نے جینڈر کی پہلے بھی بات کی ہم، لیکن ہماری سائڈ کی سچویشن کی بات کی. اب اگر میں سوچوں افغانستان میں جو ہو رہا ہے اس وقت، اگر آئی ہوپ کہ یہ رجیم کا، کیونکہ میں نے پہلے بھی کہا آئی تھنک اٹ شوڈ بی چینجڈ،
بیکاز ایز اے وومن اگر میں سوچوں ادھر کی عورتیں کس طریقے سے رہ رہی ہیں ادھر کی, بلکہ عورتوں کے ساتھ تو ہو رہا ہے, میں تو کہتی ہوں لبرل کوئی بھی وہاں پروگریسو انسان ہو سب کے ساتھ یہ ہو رہا ہے. اور وہاں سے جو لوگ ادھر آئے تھے بھاگ بھاگ کے, جس ٹائم طالبان آئے تھے, ہم ان کے انٹرویوز کے ذریعے ہم نے دیکھا ہے کس صورت حال میں تھے وہ, کس طرح سے مطلب عورتیں, ہر طرح کی عورتیں, پروفیشنل ڈینٹسٹ, ڈاکٹرز, لائرز, ہر طرح کی عورتیں ادھر آئیں. اینڈ دے ور کمپلیننگ کہ کس طریقے سے ان کو ٹریٹ کیا جاتا ہے ادھر, کیا لاز ہوتے ہیں. طالبان از ویری اینٹی ویمن. ایجوکیشن, یہ تو آپ کو ہی پتہ ہے, ایجوکیشن انہوں نے بند کی ہوئی ہے لڑکیوں کی, بچیوں کی, چھوٹی چھوٹی بچیوں کو وہ مطلب چائلڈ میرج از آئی تھنک یوزول اوور دیئر. اور آپ دیکھیں گے جو ریسنٹ وہ جو ریگولیشنز لے کر آ رہے ہیں وہ جو مسوجنی ہے اس کو انسٹیٹیوشنلائز کر رہے ہیں. بالکل, پہلے بھی تھی, اس کو انہوں نے مسوجنی کو جو ہے نا بالکل ایک طرح سے کہہ دیا کہ یہ تو ہمارا حق ہے. بالکل ایسے ہی ہے. اور وہ تو مطلب شکر اسٹوننگ ووننگ پہ بات نہیں گئی ہے, پہلے تو یہ بھی ہو رہا تھا. لیکن یہ اور زیادہ ڈینجرس ہے شاید کہ آپ نے ایک ریگولر انسٹیٹیوشنل جیسے آپ کہہ رہے ہیں کر دیا گیا ہے, تو اب تو کسی کے اوپر بھی آپ کسی کو بھی اٹھا کے آپ اس طرح سے کر سکتے, کوئی بھی عورت کو. سوسائٹی ادھر جو ہے اتنی ڈیگریڈیشن کی کا شکار ہے کہ اگر میں ادھر ہوتی تو مجھے تو ایک طرح سے مطلب ریلیف ہوتا کہ چلو کوئی تو چیز ہو رہی ہے ان کو ہٹانے کی, کوئی تو کوئی فوراً ایک مطلب پاور, مطلب دیٹ از ناٹ وٹ آئی ایم پرپوزنگ کہ کوئی باہر سے آ کے انٹروین کرے, کوئی بھی ہو چاہے, بٹ یو نو ایک ریلیف ہوتا ہے ایز اے پرسن, ایز این انڈیویجول, کہ یہ ہمارے اوپر جو امپوزیشن ہوئی ہے گورنمنٹ کی یہ ہٹے کسی طرح سے. اوبویسلی یہ جو اب ہم دیکھ رہے ہیں افغانستان کے اندر رجیم, یہ ہماری ہی افغان پالیسی کا ایک طرح سے نتیجہ ہے. ہمیں اس سے جو مرضی کر لیں, ہم اس سے پیچھا نہیں چھڑا سکتے. ہم مانیں نہ مانیں, اب ہم کہہ دیں کہ اس ٹائم یہ اچھے بچے تھے, اب یہ برے بچے ہیں. یہ اس ٹائم بھی, یہ جس ٹائم یہ آج جیسے ہیں نا, یہ اب تو 10 سال پہلے بھی ویسے تھے. بول دیا ہے اتنی دفعہ کہ ڈرٹی وار ہم نے کی. ہم کوئی بچے تو نہیں تھے, ہم کسی کے ڈرٹی وار کر گئے تھے, ہمیں بھی سب پتا تھا. ہم جو مرضی کہیں کہ یہ آج برے بچے ہو گئے ہیں, پہلے اچھے بچے تھے, یہ ایگزیکٹلی ہمیں ڈیسائیڈ کرنا ہے. افغانستان کے لیے ہماری پالیسی یہ ہونی چاہیے کہ ہمیں ایک فنکشنل, ایک ڈیموکریٹک اور ایک ایسا افغانستان چاہیے جو افغان جو افغان عوام کی مرضی سے چلے, اور اس میں کسی ملک کی جو ہے وہ دخل اندازی نہ ہو, اور کوئی ایسی حکومت نہ آئے کہ وہ اس لیے انسٹال نہ کی جائے کہ ایک ملک یہ سوچے کہ یہ میری فارن پالیسی کو کیسے چلائیں. یہ نہیں ہونا چاہیے, مطلب ان کو یوز نہ کرے وہ. ہاں, اور وہ چاہے پاکستان ہو, چاہے وہ ہندوستان ہو, چاہے وہ ایران ہو, یہ جو سارے ریجنل پاورز ہیں یہ سب کہیں نہ کہیں افغانستان کے حوالے سے ایک گریٹ گیم اپنے ذہن میں رکھتے ہیں. آئی تھنک اس کو ختم کرنے کا ٹائم آیا ہے, اور افغان جو عوام ہے ان کو جو ہے ہمیں پرائورٹی دینی چاہیے. وہ اپنے لوگوں کو چوز کریں, اور وہاں پہ جو ڈیموکریسی ہے اس کے حوالے سے ہمیں اس کو سپورٹ کرنا چاہیے. Yes, it is time for a regime change, I think. In my opinion, it is time for a regime change in افغانستان, کہ بائی فورس آپ لوگوں کو لینا بند کریں, ان کو پاپولر, ان کو ڈیموکریٹکلی الیکٹ کرنے دیں اپنا لیڈر. آئی تھنک دیٹ از دا اونلی وے فارورڈ کہ افغانستان ایک اسٹیبل ملک ہو اور ریجنلی بھی افیکٹ اس کا ہوگا. جو آپ رجیم چینج کی بات کریں تو اس میں صرف پاکستان اکیلا نہیں, کہ یہ جو دوحہ ایگریمنٹ ہے, اگر آپ اس کو پورا نہیں کر رہے تو جن قوتوں نے یہ دوحہ ایگریمنٹ کیا تھا افغان حکومت کے ساتھ, اور وہ اب آنکھیں بند کر کے دوسری طرف نہیں دیکھ سکتے. ان کو دیکھنا پڑے گا افغان معاملات میں. اگر پاکستان کے کچھ جائز کنسرنز ہیں افغانستان کی حکومت کو لے کے, کیونکہ اگر ہم حکومت پاکستان کو وہ کرتے ہیں تو کچھ نہ کچھ جو اس میں جو ہے ان قوتوں کا بھی ہے جنہوں نے 20 سال تک یہاں پہ اپنی فوجیں رکھیں, ہم سے پاکستان سے مدد لی, پاکستان کی ایک خاص قسم کی پالیسی بنی ٹورڈز افغانستان. ہم نے کچھ اپنی غلطیاں کی, کچھ ہم سے غلطیاں کروائی گئی, تو ان سب ملکوں کو بھی اب آنرشپ لینے کی ضرورت ہے, اور وہ بھی آئیں اور پھر بیٹھ کے افغانستان کو ایک اگر ٹرانزیشن کرنی ہے تو وہ ایک اسموتھ ڈیموکریٹک ٹرانزیشن ہونی چاہیے. اور اس میں پاکستان کو پھر اپنی جو ماضی کی غلطی ہیں اس سے سیکھتے ہوئے آگے بڑھنا چاہیے. ناظرین, پاکستان اور افغانستان کی جو کشیدہ صورتحال رہی ہے اس کے تناظر میں آج کی ہم نے گفتگو کی, اور ہم نے ان پہلوؤں پہ بھی بات چیت کرنے کی کوشش کی جو کہ عام طور پر جب ساری جنگی صورتحال بنتی ہے اس میں جو ہے وہ چھپ کے کہیں رہ جاتے ہیں, لیکن کہیں نہ کہیں وہی جو ہے مین جو ہے انسٹرومنٹس ہوتے ہیں, اور وہی مین وجوہات ہوتی ہیں جس کی وجہ سے صورتحال یہاں تک پہنچتی ہے. اب دیکھتے ہیں کہ یہ جو صورتحال ڈیولپ ہو رہی ہے یہ آگے کس طرف جاتی ہے اور کیا رخ اختیار کرتی ہے.
اس کے حوالے سے voicepk.net پہ بھی ہم نظر رکھیں گے، اور رائٹس واچ کے پلیٹ فارم سے بھی ہم جو بھی صورتحال ڈیولپ ہوگی اس پر نظر رکھیں گے. آپ دیکھتے رہیے voicepk.net. آپ کی خبر، آپ کی آواز، voicepk.net.